کہ حضور کی مجلس لگی ہے، یہودیوں کا بہت بڑا عالم تھا، مناظرہ کرنے کے لیے حضور کی بارگاہ میں آیا، 100 سوالوں کی فہرست بنا کے لایا۔ اس کی مدد کی ابو لہب نے، اس کی مدد کی ابو جہل نے، اس کی مدد کی عتبہ نے، اس کی مدد کی عتیبہ نے، اس کی مدد کی شیبہ نے۔ کئی دن جو ہے وہ لسٹ بنانے میں لگی اور یہ تیاری کرنے میں لگی کہ پہلے نمبر پر یہ سوال کریں گے، دوسرے نمبر پر یہ کریں گے، تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں، اور 100 سوالات کی لسٹ تیار کی۔ اب یہ عبداللہ ابن سلام حضور کی مجلس میں حاضر ہوا۔ اب اللہ کے محبوب علیہ السلام صحابہ کو بٹھا کے کلام فرما رہے تھے اور رحمت کے پھول جھڑ رہے تھے۔ کلام کیا ہو رہا تھا یہ عبداللہ ابن سلام بتاتے ہیں، کہتے ہیں کہ جیسے ہی میں نے قدم رکھا مجلس کے، مسجد کے اندر، تو حضور کا چہرہ سامنے تھا۔ چہرہ دیکھا تو دل ڈاما ڈول ہو گیا، لیکن کلام سنا تو دل دے بیٹھا۔ کلام کیا تھا؟ فرمایا سل من قطعک، جو تم سے تعلق توڑے تم اس کے ساتھ تعلق جوڑو۔ آج ہم کہتے ہیں جو ہمارے ساتھ سیدھا چلتا ہے ہم بھی اس کے ساتھ سیدھے چلتے ہیں، جو ہمارے ساتھ ٹیڑھا ہوتا ہے تو ہم اس سے ڈبل ٹیڑھے ہو جاتے ہیں۔ تو آپ کے اور میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ سل من قطعک، جو تمہارے ساتھ تعلق توڑتا ہے تم نے تعلق نہیں توڑنا، تم نے تعلق کو جوڑنا ہے۔ دوسرا فرمایا جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو۔ تمہیں عزت سے محروم کیا، تمہاری جگہ جگہ جا کے غیبتیں کر رہا ہے، چغلیاں کر رہا ہے، بہتان باندھ رہا ہے، یا کسی نعمت سے تمہیں محروم کر دیا، حضور فرماتے ہیں اس نے تمہیں محروم کر دیا، تمہارا کام محروم کرنا نہیں عطا کرنا ہے۔ نمبر 3 فرمایا جو تم پر ظلم کرے اسے معاف کر دو، جو زیادتی کرے، ظلم کرے۔ بتائیے اگر یہ 3 باتوں پر اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف 3 باتوں پر آج کا معاشرہ اگر عمل کرنا شروع کر دے تو حسن کتنا ہوگا۔ یہ معاشرہ جنت کی فضا کا ایک نظارہ پیش کرے گا اگر صرف ان 3 باتوں پر عمل کر لیا جائے۔ جو تم سے تعلق توڑے تم اس کے ساتھ تعلق جوڑو، جو تمہیں محروم کرے، کوئی چیز چھین لے تم اسے عطا کرو۔ اور تیسرے نمبر پر آمینہ کے چاند صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تم پر ظلم کرے، زیادتی کر دے، تمہیں چاہیے اسے معاف کر دو۔ دل میں نہیں رکھنا، بغض کو، عداوت کو، نفرت کو پالنا نہیں، اپنے دل میں رکھ کے اس کو مزید بڑھاوا نہیں دینا۔ وہ جانور ایسا جانور ہے، ایک نہ ایک دن یہ پلتا رہے گا اور یہی جانور ایک دن تجھ پر حملہ کرے گا اور تیری جان لے لے گا۔ جان سے مراد ایمان لے لے گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں کہ عبداللہ ابن سلام آیا تو مناظرہ کرنے تھا، یہ کلام سنا تو قریب قریب ہونے لگا، یعنی ادھر بیٹھا تھا تو نیڑے نیڑے ہوتا ادھر آ گیا۔ مثال دے رہا ہوں، قریب آیا تو حضور علیہ السلام نے سوال فرمایا کہ عبداللہ کیسے آئے ہو؟ کہا کہ کلمہ پڑھنے آیا، مسلمان ہونے آیا، آپ کا غلام بننے آیا ہوں۔ کلمہ پڑھا، مسلمان ہوئے، لوٹ کے گئے، لائن بنا کے ابو جہل بندوں کے ساتھ باہر کھڑا تھا، کہنے لگا جلدی بتا مناظرہ ہوا؟ تو کہا نہیں سونے نال مناظرے نہیں کریں۔ اور پھر کلام سنایا، ابو جہل کو غصہ آیا، کہنے لگا نہ تو نے سوال کیا، نہ جواب لیا، نہ کوئی بات کی، نہ بات پوچھی، اور تو گیا اور جا کے ان کا ہو گیا۔ تو کہا ہاں میں تجھے بھی مشورہ دیتا ہوں، آجا چنگا رہیں گا، آجا حضور کا کلمہ پڑھ کے مسلمان بن جا، غلامی کے اندر بھلائی ہے، برباد ہو جائے گا، تباہ ہو جائے گا، آخرت جو ہے وہ تیری برباد ہو جائے گی، چھوڑ سارے جھگڑے اور حضور کی غلامی اختیار کر۔ تو ابو جہل نے جو ہے وہ برا بھلا کہنا شروع کر دیا اور عبداللہ ابن سلام درود و سلام پڑھتے اپنے گھر چلے گئے۔ اور حضرت ابو ذر غفاری ہی فرماتے ہیں کہ میں مسجد میں آیا تو رش کم تھا، حضور نے فرمایا ابو ذر ہر چیز کے آداب ہوتے ہیں، مسجد کے بھی آداب ہیں۔ ابو ذر غفاری کہتے ہیں میں نے حضور سے سوالات کیے، میں نے کہا آج موقع ملا ہے چلو کچھ نہ کچھ سوالات کر لیے جائیں۔ اگر فارغ بیٹھے استاد مل جائیں تو شاگرد کا یہ ذہن ہوتا ہے کہ جتنا علم کا فائدہ لے سکتا ہوں وہ لے لوں، جتنا فیض و برکات لے سکتا ہوں وہ لے لوں۔ اگر
جو ہے وہ پیر صاحب بیٹھے ہوں، وقت ان کے پاس ہو تو دل کرتا ہے کہ فیضان نظر جتنی حاصل کر سکتا ہوں کر لوں۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام جلوہ فرما ہیں، رش کم ہے، صحابہ کم ہیں۔ ابو ذر غفاری آئے، آ کر کے عرض کی یا رسول اللہ میں سوال کرنا چاہتا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے اشارہ کیا، فرمایا ادھر آ کے بیٹھ جاؤ۔ قریب بلایا۔ ابو ذر غفاری کہتے ہیں کہ حضور کے گھٹنے مبارک اور میرے گھٹنے مل رہے تھے۔ میں نے پہلا سوال کیا، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں، آمنہ کے چاند کی بارگاہ میں، رب کے محبوب کی بارگاہ میں، نبیوں کے سردار کی بارگاہ میں، امام الانبیاء کی بارگاہ میں سب سے پہلا ابو ذر غفاری حضور ان کے بارے فرماتے ہیں کہ میری امت کا متقی اور زاہد، زاہدوں کا امام اور متقیوں کا امام ابو ذر غفاری ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے سوال کیا حضور سے، حضور سب سے محبوب عمل جو اللہ کو محبوب ہو وہ کون سا ہے؟ کتنا اہم سوال ہے۔ ہمارے پاس اگر کوئی بیٹھ جائے تو وہ سب سے پہلے سوال کرے گا حضور ایسا کوئی وظیفہ بتائیں راتوں رات کوئی ایسا فضل ہو جائے، کرم ہو جائے، لینٹر پھٹے، بڑا سارا بریف کیس اچانک آ کے میرے بیڈ پہ گرے، میں ڈر کے اٹھوں، کمبل ہٹاؤں اور جو ہے وہ لائٹ جلاؤں اور اس کا ڈھکن کھولوں تو اندر 5-5 ہزار کی لتھیاں پڑی ہوں۔ لیکن صحابہ کرام کا انداز دیکھیے، کہا کہ یا رسول اللہ سب سے اللہ کی بارگاہ میں محبوب عمل کون سا ہے جو رب کو پسند ہے؟ حضور نے جواب دیا، فرمایا اللہ پر ایمان لانا اور جہاد کرنا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان لانا اور جہاد کرنا۔ اب اس میں جو ہے وہ علماء تفسیر نے، علماء حدیث نے فرمایا کہ جہاد سے مراد جب تلوار والا جہاد فرض ہو تو وہ کرے، اگر تلوار والا جہاد فرض نہیں ہے تو اپنے نفس کے ساتھ، شیطان کے ساتھ جہاد کرے۔ تو 2 جہاد جو ہے وہ فرمایا۔ اور اس کے بعد اگلا سوال کیا حضرت ابو ذر غفاری نے، عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سے مومن ہیں جن کا ایمان مکمل ہے؟ کتنا اہم سوال ہے۔ کون سا مسلمان ہے جس کا ایمان مکمل ہے؟ فرمایا جن کے اخلاق اچھے ہیں، خلق اچھا ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا نا کہ حضور کے اخلاق کیسے تھے، تو آپ نے فرمایا کان خلقہ قرآن، پورے کا پورا قرآن ہی میرے محبوب کے اخلاق کی داستان ہے۔ تو فرمایا کہ ایمان مکمل اس بندے کا ہے جس کا اخلاق اچھا ہے۔ آپ اور میں توجہ کریں ہمارا گھر میں کیسا اخلاق ہے، بازار میں گاہک کے ساتھ، ساتھ ہمسایوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنی بیٹیوں اور بیٹوں کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ اخلاق کیسا ہے؟ اگر تو اخلاق مناسب نہیں تو سمجھ لیجئے ہمارا ایمان مکمل نہیں ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کامل ایمان والا مومن وہ ہوتا ہے جس کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں۔ اپنے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے، اخلاق کو بہتر سے بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگلا سوال کرتے ہیں، عرض کیا مسلمانوں میں افضل کون ہے؟ مسلمانوں میں افضل کون ہے، اعلیٰ کون ہے، بلند کون ہے، بہترین کون ہے؟ فرمایا جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ بہترین افضل مسلمان وہ ہے، نہ وہ ہاتھ سے تکلیف دے نہ زبان سے تکلیف دے۔ زبان سے تکلیف کس طرح دے گا؟ گالی دے گا، غیبت کرے گا، چغلی کرے گا، یا جو ہے وہ اس پر بہتان لگائے گا، جھوٹ باندھے گا۔ تو فرمایا کہ کامل مسلمان، افضل مسلمان، اعلیٰ مسلمان اور بہترین مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ اگر دوسرا مسلمان محفوظ نہیں، 4 دوست بیٹھ جائیں تو ہماری حالت بیٹھک کیا ہوتی ہے آپ کو اندازہ ہے۔ کس طرح سے دھجیاں اڑاتے ہیں اپنے یاروں کی، پیاروں کی، دوستوں کی، اس کے منہ پر اس کے، اس کے منہ پر اس کے، اور پیٹھ کے پیچھے ہزاروں غیبتیں کرنے والا پھر کہتا ہے کہ میں حضور کا غلام ہوں۔ اور حضور فرماتے ہیں کہ مومن وہ ہے، مسلمان، افضل مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ اللہ اکبر۔ آج ہماری حالت کیسی ہے؟ گھر کی آگ بجھی تو کچھ سامان بچا جلنے سے،
گھر کی آگ بجھی تو کچھ سامان بچا جلنے سے، وہ بھی ان کے ہاتھ لگا جو آگ بجھانے آئے تھے۔ یہ پیچھے سیلاب آیا نا، تو جن کے گھر تھے وہ تو گھر چھوڑ کے بھاگ گئے، کچھ لوگ جو ہے وہ این جی اوز کی صورت میں کشتیوں میں آئے، اور بھاگم بھاگ میں کئی لوگوں نے تالے لگائے، کئیوں نے نہیں لگائے، کئیوں نے قیمتی سامان اٹھایا، کئیوں نے نہیں اٹھایا، جان بچانی تھی، لوگ تو چلے گئے، باہر کا تالا لگایا۔ اب جو ہے وہ شاعر یہ کہتا ہے کہ گھر کی آگ بجھی تو کچھ سامان بچا تھا جلنے سے، وہ بھی ان کے ہاتھ لگا جو آگ بجھانے آئے تھے۔ یہ بچانے والوں کے روپ میں آئے اور آ کے کئی گھروں کو لوٹ کے لے گئے۔ یہ مسلمانوں کی حالت ہے۔ آج پاکستان ہے کلمے کی بنیاد پر بننے والا ملک، جس کے اندر جو ہے وہ آخرت سے زیادہ، مسجد کے اندر آخرت سے زیادہ جوتی کی فکر ہوتی ہے۔ لوگ ٹوٹی پرانی جوتی پہن کے آتے ہیں کہ کہیں جو ہے وہ جوتی چوری نہ ہو جائے۔